بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر فلسفے کے بارے میں بہت سی آراء پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ فلسفے کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات اور تصورات کے حامل ہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ آج ہم یہاں اس پروگرام کے اندر بیٹھ کر اسی موضوع کو کھولیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ واقعاً فلسفہ ہے کیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور ہماری کتنی ضرورت ہے یہ موضوع۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں جوادی بھائی؟ اللہ کا شکر ہے۔ زیادہ تھک تو نہیں گئے فلسفہ پڑھ پڑھ کے؟ فلسفہ تھکاتا تو ہے لیکن پھر مزہ بھی دیتا ہے جو ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو کیسا محسوس کر رہے ہیں اتنے عرصے سے فلسفے کے جو ہے وہ اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں اور اس پر کام کیا جا رہا ہے، آپ خود بھی ہیں اس کے اندر انوالو، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، ایک اچھا علم ہے اور انتہائی گہرائی کے ساتھ، انتہائی عمق کے ساتھ۔ بعض لوگ اس کے بارے میں کافی عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں، لیکن انہی کے خیالات اور وہ عجیب بڑے بڑے سے نام سقراط بقراط سن کے جب میں اس علم میں وارد ہوا، داخل ہوا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے اس کے اندر، تو اس کے بعد سے پھر اس نے اپنی جو ہے وہ ایک ہلکی ہلکی جھلکیاں آپ کہیں کہ دکھانا شروع کی۔ تو الحمدللہ، خدا کا شکر، اچھا سفر جا رہا ہے اس کے اندر، اور حقائق جو ہے وہ اپنی تجلیات جو ہے وہ کچھ حد تک اپنا جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں۔ تو آپ سنائیں، آپ کا کیسا جو ہے وہ اس کے اندر تجربہ رہا اور کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ خوب، میرا اچھا تجربہ رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ اب تک اس موضوع کے اوپر پڑھتے ہیں، اساتذہ سے بات کرتے ہیں، اور خصوصاً جب پاکستان میں جاتا ہوں اور جو کچھ یہاں فلسفہ پڑھا ہے اساتذہ سے، اور وہاں پر جب جا کر لوگوں سے فلسفے کے بارے میں تاثرات پوچھتا ہوں تو پھر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ آپ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک محفل میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو فلسفے کے بارے میں گفتگو، یعنی میرا موضوع یہ تھا کہ فلسفے کا ان سے ایک تعارف کروایا جائے۔ تقریباً سارے پڑھے لکھے اچھے دوستان تھے، یعنی ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو بعض مختلف یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر کچھ جاب کر رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ میری ایک نشست ہوئی، تو اس میں میں نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہی معلوم کیا کہ آپ لوگ فلسفے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، یعنی میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا، چونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے عرصے سے ہم اس فضا میں ہیں فلسفے کی، تو پھر جب سوسائٹی میں جا کے دیکھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہاں وہ فلسفے کے بارے میں کیوں اس طرح کی آراء رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک سے میں نے پوچھا کہ بھائی جب فلسفہ کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے ذہن میں جو ہے نا وہ خیالات اور تصورات اور اس طرح کی جو ہے نا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ بعضوں سے پوچھا تو کوئی کہنے لگا کہ فلسفے کا جب میں نام سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کہانیاں ہیں، کوئی قدیمی داستانیں پرانی۔ اچھا، بعض تھوڑے سے تھے وہ کہتے تھے فلسفے سے مراد کوئی گہری بات ہو رہی ہے، بہت گہری بات ہے، ہر گہری بات کو وہ جو ہے نا وہ فلسفہ سمجھتے ہوں جی گے۔ جی جی۔ تو یہ اس طرح کی مجھے بہت تجربے ملے۔ آپ کا کیسا رہا ہے؟ کبھی آپ کا ہوا ہے نوجوانوں میں، یا آپ نے مشاہدہ کیا ہو پاکستان کے اندر اپنی عموماً سوسائٹی؟ جو طبقہ مجھے ملا ہے ان کے اندر جو ہے علم فلسفہ، یعنی اچھا وہ فلسفے سے زیادہ نا ان کے بارے میں، فیلسوف کے بارے میں نا ان کے ذہنوں میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، خاکے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ فیلسوف سمجھتے ہیں کہ ایسا انسان جو مثال کے طور پہ ہپروت میں ہے اور اس کے بال بڑے میں، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، وہ ایک خیالی فضائی دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اور جیسا بھی بعض اوقات یہ خاکے بھی بناتے ہیں، اسکیچ مثال کے طور پہ جو ہے نا، کارٹون کی شکل نہ بھی ہو، لیکن تو وہ بال بڑے میں، اس کو لباس کا خبر نہیں ہے، اس کو آگے پیچھے کا کچھ نہیں پتہ، گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل دور ایک جو ہے نا۔ تو اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بیچارہ، یعنی ان کی نظروں میں یہ فیلسوف جو ہے ایک بیچارہ بندہ، یہ پڑھ کے نا وہ ایک حد تک جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ جنون اور مثلا پاگل پن کے یعنی نزدیک اس کا جو ہو چکے، دماغ ہے توازن وہ ختم ہو کھو چکا ہے۔ چکا ہے وہ،
تو وہ ایسا یہ ہے. اس طرح کی جو ہے تصورات، یا بعض انتہائی سادہ لو افراد جو ہے نا وہ ہر اچھی بات کو، یعنی بعض اوقات میں نے فیس بک یوٹیوب پہ چینل دیکھے ہیں، یعنی اس کا نام باقاعدہ ہوگا فلاسفیکل کوٹس، فلسفی جو ہے وہ اقوال زرین مثال کے طور پہ. اب میں ایک دفعہ ان کے اندر داخل ہوا دیکھنے کے لیے کہ بھئی اس کے اندر کیا ہے، تو وہ ہر اچھی بات جو تھوڑی سی بھی اچھی ہو نا، اس کو یہ فلسفہ سمجھتے ہیں. وہ اچھی بات ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ضروری نہیں ہے فلسفہ ہو. مثال کے طور پہ آدمی کو زیادہ مذاق نہیں کرنا چاہیے سنجیدہ حالت میں غور و فکر، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا کم کھانا چاہیے، کم جو ہے آدمی کھائے گا اس کا دماغ تھوڑا تیز چلے گا، اس کے اوپر حقائق کھلیں گے، خوب بہت اچھی بات ہے اور درست بھی ہے. لیکن یہ علم فلسفہ اور وہ اس سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں بنتا. تو یہ جو ہے اس طرح کے دو تین جو ہے کیٹیگریز جو ہے نا لوگوں کی ملتی ہیں. کچھ ادھر سے بہت جو ہے نا وہ ہو ایسا جاتے ہی ہیں، ہے. اور کچھ جو ہے وہ ایک تو بلکہ جوادی بھائی بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کو شاید تجربہ رہا ہو. بعض دوسرے میں نے اساتید جو ہیں یوٹیوب پہ پڑھاتے ہیں، میں ان سے کوئی آشنائی نہیں رکھتا. ویسے ایک دفعہ جو ہے وہ گرمی کی چھٹیوں میں مجھے شوق چڑھا کہ عنوان بھی آیا نا انڈین فلاسفی. تو ایک کیا نام ہے انڈیا کے کوئی ٹیچر ہیں، بہت معروف ہے، ان کا نام بھی تھوڑا سا عجیب سا ہے، میں ان کے ذہن سے نکل گیا، لیکن ان کے یوٹیوب ویورز سے پتہ چلتا ہے کہ کافی معروف شخصیت ہیں. تو وہ فلسفہ پڑھا رہے انڈین فلاسفی. اب اس کے اندر داخل کیسے ہو رہے ہیں، اب آپ کو بڑی مزے کا لگے گا. اچھا. ایک اسٹوڈنٹ ظاہر ان سے پوچھتا ہے کہ فلسفہ کیا ہے، آپ کو کیسے شوق بنا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بڑے بڑے خیالات تھے، سوالات تھے، بلکہ مثلا یہ ہم کہاں سے آئے، یہ کائنات کہاں سے آئی، شروع کیسے ہوا فلاں. کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ مطالعہ شروع کیا، کتابیں پڑھنا شروع کیا، خوب پڑھا، اچھی طرح پڑھا. بالآخر ظاہری بات ہے انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں مجھے لگتا ہے وہ انڈین فلاسفی اور اسی جو ہے وہ اس سے ہوں گی، اسلامی فلسفے کی شاید ان کو خبر نہ ہو، اطلاع نہ ہو، کیونکہ اگر اطلاع ہوتی تو وہ بیان کرتے. تو وہ پھر کہنے لگے کہ اس کے بعد مجھے ایک جواب ملا، سوالوں کا جواب نہیں ملا. اب آپ توجہ کیجیے کہ کتنی دلچسپ بات ہے، اور یہ فلسفے کا تعارف کرا رہے ہیں. اچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ جس طریقے سے مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا ہے. یعنی فلسفہ جو ہے بیسیکلی صرف ایک کنفیوژن کا پھیلانا اور پھیلانے کا، کنفیوژن اور سوالات اٹھانا اور بس سوالات کا، یعنی میں نے ان کنفیوز کے اور شک مطابق والی حالت میں واقع رہنا. ان کے مطابق میں نے مختلف فلاسفرز کو پڑھا تو ان کے جوابوں سے میں یعنی قانع نہیں ہوا. مجھے یہ سمجھ میں آ گئی کہ یار ان کو بھی نہیں پتہ، انہوں نے ایک ذہنی تصورات بنائے ہوئے ہیں، ایک جو ہے نا اپنی فضا کے اندر گھوم رہے ہیں. تو صحیح یہ صحیح. ایک جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اچھا. اب اس طرف سے بھی ہاں، اب اس میں ایک چیز جو ہے نا جو دیکھنے میں آتی ہے، جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً ایک بات مجھے یاد آئی، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ پڑھنا پڑھانا یہ بیکار ترین کام ہے. یعنی ایسے جس کو کوئی کام نہ ہو. نہیں ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، صحیح بات تو ہے. فارغ بیٹھے تو کوئی فلسفی کتاب اٹھا لیتے ہیں. تو اس پہ ذرا دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیوں ایسا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. خصوصاً فلسفے کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں بہت سے لوگ گھبراتے ہیں. حتیٰ بعض ایسے آپ کو مذہبی اسکالرز ملیں گے جو لوگوں کو کہتے ہیں بھائی فلسفے سے ہوشیار رہنا ہے. صحیح بات ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ بلکہ بعض اوقات تو ایسے مقولے، ایسے جملے ہیں کہ اگر آپ نے فلسفہ پڑھ لیا تو آپ زندیق ہو گئے. آپ نے اگر یہ پڑھ لیا جو ہے نا منطق کو آپ نے ہاتھ لگا لیا تو آپ اس طرح سے ہو جائیں گے، آپ اسلام کے دین سے. دائرے سے خارج مجھے ہو. یاد ہے میں جب کالج میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے فلسفے کے ڈپارٹمنٹ میں 1 آدھ سال میں نے لیا. یعنی میرا شوق تھا کہ فلسفی جو ہے نا پڑھوں یہاں آنے سے پہلے، یعنی سوزوی فیلڈ سے پہلے. تو ایک چیز، چونکہ میں ظاہر سے بات ہے مجھے وہاں ایک مذہبی شخص سمجھا جاتا تھا اپنی ایک خاص حالت کی وجہ سے، ایک مذہبی خاندان ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. تو بعض میں نے دیکھے ایسے اسٹوڈنٹس، میل فیمیل، وہ میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں تو یعنی یہ آپ یعنی یہ ہم نے سنا ہے کہ فلسفہ پڑھنا گناہ ہے اور فلسفہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو واقعاً ایسا گناہ ہے؟ یعنی چونکہ پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ فلسفہ پڑھنا شاید بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ مجھے دیکھتے تھے یار یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن فلسفہ پڑھ رہا ہے، تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، یہ کیسے اکٹھے ہو گئے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کے. میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا جو ہے نا فلسفہ جو ہے وہ جو ہے نا، تو کیا کہتے ہیں بالکل جو ہے وہ دین اس کو منع کرتا ہے اور دین سے. تو
اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹیز کے اندر ہیں. اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تو آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, کیا عوامل ہیں کہ فلسفے کے بارے میں اس طرح کی باتیں, بعض اوقات بڑی بڑی شخصیات, صحیح بات پڑھے ہے لکھے لوگ, وہ بھی ایسی باتیں کر کرتے جاتے ہیں ہیں. فلسفے کے بارے صحیح میں. بات ہے. پڑھی یعنی اپنے فیلڈ کے اندر ایک بڑا نام بھی جو ہے نا وہ ایک ایسی رائے دیتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت اچھا سوال ہے. یعنی ہم آئیں ایک اس کو سوشل پہلو سے جو ہے نا نگاہ کریں کہ کیوں ایک معاشرہ, ایک سماج جو ہے وہ اس علم کے بارے میں ایک اتنی غلط فہمی کا شکار ہے, یا اس کے اندر اتنی متضاد آراء پائی جاتی ہیں, کانٹرڈکٹری آراء ہیں. یعنی ایک طرف سے بعض ہر ایک اچھی چیز کو وہ بنانے کو تیار ہیں, بعض صرف پہیلیاں بنائی ہوئی, کنفیوژن بنایا ہوا ہے, بعض اس کو حرام ہونے کی حد تک لے کر جانے کے لیے تیار ہیں. یعنی ان میں سے میرے خیال میں ان میں سے ہر کی جو ہے الگ اس کی وجوہات صحیح بات ہے, ہیں, ایسے ہی ہے, الگ الگ وجوہات ہیں. شاید کامن بھی ہمیں کچھ مل مل جائیں گی, درست. کامن جو ہے. ایک میرا جو اپنا خیال ہے وہ یہ کہ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر, یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر, جیسے فزکس پڑھانے کے لیے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح ہر جو بھی سائنسز ہے, مثلا نیچرل سائنسز ہو گئے, حتیٰ سوشل سائنسز بھی اب کچھ حد تک ہمارے سوسائٹی کے اندر آ رہا ہے. جیسے اقتصاد ہے, اکنامکس ہے, مثال کے طور پہ پولیٹکس ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں. میں نے خود بھی, چونکہ اس سے پہلے کہ میں حوزے میں آؤں, میں نے اکنامکس پڑھا تھا, تو اس کے اندر یعنی قائد اعظم یونیورسٹی ایک اچھا نام شمار کیا تھا اس فیلڈ کے اندر. اس کے جو باقاعدہ پروفیسرز ہیں اور ڈاکٹرز وغیرہ ہیں. تو اس طرح کا کوئی ایک ہمیں اچھا انسٹیٹیوٹ جس کے اندر فلاسفی کو اکیڈمک طور پہ پڑھایا جائے, یہ بہت اہم نقطہ یعنی میری نظر میں ہے کہ اس کو ایک تعلیمی طور پہ باقاعدہ پڑھایا جائے. اب جتنے بھی یعنی بعض افراد ہیں جو خود سے اسٹڈیز کرتے ہیں, خود سے فلسفے کے اندر وارد ہو گئے, اور مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جب سب چیزوں کی سمجھ میں آ رہی ہے, اس کی بھی سمجھ میں آ جائے گی, ہم خود سے مطالعہ کر لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. خوب یہ وہ میرا خیال ہے کہ ایک پوائنٹ ہے کہ جب وہ اس کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پر تو یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. یعنی 2-3 اس کی یعنی اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. ایک تو ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے کہا یار یہ میتھس ہیں, یہ پہیلیاں ہیں, یہ عجیب و غریب باتیں. اگر سمجھ میں کچھ آنا شروع ہوا نا تو ان کو آہستہ آہستہ فلاسفرز کی جو ٹرمینالوجیز ہیں, ان ٹرمینالوجیز کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں کانٹرڈکشن لگا. یعنی انہوں نے دیکھا, میں ویسے اگر ایک وہ کروں, مثال عرض کروں کہ ایک مثلا فلسفہ اسلامی میں ایک ٹرمینالوجی ہے کلی کی, ٹھیک ہے, اس ٹرمینالوجی کے 2 سے 3 معانی ہیں, یعنی 2 سے 3 ٹرمینالوجیز ہیں, اور صرف لفظ کلی ان میں کیا ہے, کامن ہے. باقی ورنہ ایک کلی کا معنی ہے وہ الگ ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, مثلا اسی کی بنیاد پر ایک بہت بڑی اسلامی شخصیت, میں ان کا نام نہیں لیتا, ایک احترام بھی ہے ان کا, لیکن چونکہ انہوں نے فلسفے کو اکیڈمک طور پہ نہیں پڑھا کسی استاد کے پاس, کسی جس طرح انہوں نے حدیث پڑھی, قرآن پڑھا, فقہ پڑھا, اپنے مثلا عرفاء میں سے, تصوف میں سے شمار ہوتے ہیں, سلسلہ صوفیہ میں سے, یہ سب انہوں نے پڑھا, لیکن اس کو نہیں پڑھا. تو وہ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ فلاسفہ بڑی عجیب بات ہے. یہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ خدا کو تمام باریکیوں کا, جزئیات سب کا علم ہے, کہتے ہیں. دوسری جگہ پہ کہتے ہیں خدا کو کلی کا علم ہے. خدا کا علم کیا, جنرل علم ہے, کلی علم ہے. اب یہاں پہ ان کو کانٹرڈکشن لگا, انہوں نے تمام فلاسفہ کو تکفیر کیا. اب دیکھیں یہاں بالکل جو ہے وہ بالکل برعکس, نہیں, اگر کلی کا وہ معنی جو فلسفے کے اندر لیا جاتا ہے, خاص طور پر علم خدا سے متعلق, تو وہ پھر ایک الگ وادی ہے. بس اکیڈمک طور پر اسی طرح نہیں, میں ویسے یعنی یہ ایک ایگزامپل تھی. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں آئیں تو چونکہ اکیڈمک طور پر, علمی طور پر نہیں پڑھایا جاتا, اب لہٰذا لوگ سنتے ہیں نام, بالآخر کچھ نہ کچھ تصور تو بنائیں گے نا. ایسا ہی ہے. تو وہ قصے, کہانیاں, داستانیں, یہ چیزیں. اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے ہمیں کہ جو بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے فلسفہ نہیں پڑھا ہے, اور ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے کہ مثلا جس طرح سے دین ہے, دین کے بارے میں ہر شخص اپنی کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا.
اب ہماری سوسائٹی کے اندر فلسفے کا لفظ تو منتقل ہو گیا، ایسے ہی ناول نگاروں نے، اسی طرح سے اخبارات میں جو لوگ تجزیے لکھتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں، یہ فلسفے کا لفظ استعمال تو کرتے رہے، کرتے ہیں. صحیح بات ہے. فلسفے کے الفاظ آ گئے لیکن فلسفہ نہیں آیا. صحیح بات. اب اس کی وجہ سے اب دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر ایسا شخص جو اپنے شعبے کے اندر ایک اچھی پرسنالٹی ہے ایسے لیکن فلسفے سے اس کی وہ آشنائی نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے اس پڑھا نہیں ہے. اور خصوصاً جتنا فلسفہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت موجود ہے وہ آپ کے سامنے اس کی صورتحال ہے. اب انہوں نے فلسفے کی ایک آدھ کتاب کا مطالعہ کر کے، فلسفے کے بارے میں ایک آدھ افراد کی زندگی پڑھ کے، جو صحیح بات. نہ کہ خود فلسفہ بھی پڑھو، یعنی فیلسوفوں کی زندگی پڑھ کے ایک رائے فلسفے کے بارے میں قائم کر دی، بیان کرنا شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے عوام ہیں، وہ کسی بھی ایک بڑی شخصیت کو دیکھ لیں، وہ فلسفے کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی رائے بن جاتی ہے. عوام الناس کے اب اندر میں نے دیکھا ہے بعض شخصیات باقاعدہ منع کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، خصوصاً دینی ماحول کے اندر، کہ آپ زیادہ فلسفہ جو ہے نا وہ نہ پڑھیں، یہ فلسفہ صرف آپ کا ایمان خراب کر دے گا، آپ کو شک اور شبہ کے اندر مبتلا کر دے گا. اور جو ہے نا اب دیکھیں کیسا، یعنی وہ فلسفہ کہ جس کا کام لوگوں کے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں کو یقین تک پہنچانا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر پڑھیں گے تو آپ شک میں مبتلا ہو جائیں گے. جہادی بھائی آپ کی بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا الگ کریں نا، یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا سیاست یا اقتصاد، یا مثال کے طور پہ دین کی آپ نے بڑی اچھی مثال دی نا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام انسان کی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہیں، اگرچہ اس نے ان کو اکیڈمک طور پہ نہ پڑھا ہو. ہر آدمی آپ دیکھیں وہ ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پہ کیا ہے سامنے آ رہا ہوتا ہے، لیکن نیچرل سائنسز میں کوئی بھی اس طرح کا تجزیہ آپ کو نہیں ملتا. اس کے اپنے قواعد ہیں، اس کے اپنے جو ہے نا ریاضیات کے بارے میں، میتھمیٹکس کے بارے میں کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا. تو یہ وہ چیزیں، فلسفی بھی میرا خیال ہے اسی طرح کا یہ ایک. لیکن دینی طبقے کا جو آپ نے اشارہ کیا نا، میرا خیال ہے کہ ان کا جو ایک کھٹکا ہے یا ان کا جو ایک منع کرنے کی وجہ ہے نا، اس کو ہمیں اس پہلے والی وجہ سے الگ کرنا پڑے گا. صحیح. اور وہ ایک جو وجہ ہے، چونکہ ہماری پاکستانی جو سوسائٹی ہے نا، اس کے اندر جو اسکالرز آئے ہیں، اسکالرز ایک میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل آپ لیں، یعنی جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ زیادہ تر وہ ہیں کہ جو ویسٹ سے بہت متاثر ہیں. اب یہ لوگ ویسٹ گئے، جا کر انہوں نے کچھ بھی پڑھا، سائنس پڑھی مثال کے طور پہ، کچھ بھی پڑھا، لیکن چونکہ وہ جو ویسٹرن فلسفی کا ایک ہیبت اور ہیمنہ تھا، یعنی سبجیکٹیوزم، کوئی ریالٹی نہیں ہے، یا اس طرح کی جو باتیں تھیں نا، یہ ان کے ذہنوں پہ وہ ایسی چھاپ اس کی پڑ گئی کہ انہوں نے آ کر یہ باتیں کیا کی ہیں، پاکستانی سوسائٹی کے اندر منتقل کرنا شروع کی. یعنی وہ جو شبہات تھے، وہ جو مثلا جیسے جو الہاد ہے، جو خدا کے بارے میں شبہات، مثلا ایک میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس کے اندر وہ باقاعدہ بڑے اچھے طور پہ پازیٹیو انرجی ہے، نیگیٹو انرجی ہے، قواعد کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کر دیتے ہیں، اور انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے، کی ناٹ بی کریٹڈ، ناٹ بی ڈسٹرائڈ. صحیح ہے. یہ بیلنس آف انرجی جو ہے اس یونیورس کو چلا رہے، ہمیں کسی کریٹر کی ضرورت نہیں. اب یہ بات ایک عام آدمی کو آپ بتائیں گے تو اس کا تو پاؤں پھسل جائے گا، یا تھوڑا بہت شک و شبے کا. لہٰذا جو ہمارا دینی طبقہ ہے نا، وہ چونکہ اس نے خود فلسفہ اسلامی نہیں پڑھا، ایک بڑا جو وجہ ہے نا، اور دوسرا جو فلسفہ ہماری سوسائٹی میں ٹرانسفر ہوا ہے وہ ویسٹ سے ہوا ہے، اور اس کی تقریباً فاؤنڈیشنز میں یہ ایگنوسٹزم آ جائے گا، مثال کے طور پہ یہ الہاد آ جائے گا، ایتھیزم آ جائے گا، یہ سارے ازمز آ جائیں گے. اب یہ جب چیز آتی ہے نا تو یہ لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ خود جواب دینے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں، آپ کے پاس وہ ہتھیار ہے ہی نہیں کہ آپ اس کا جواب دے سکیں، دفاعی آپ کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے. لہٰذا ان کا واحد جو راہ حل بچتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے، نہ پڑھو، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ مثال کے طور پہ گمراہ کرے گا، شک کا شکار کرے گا، آیات اور روایات پڑھتے جاؤ بس. صحیح. تو یہ ایک مسئلہ، یہ دینی طبقے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. ایسا ہی ہے میرے خیال میں، یعنی یہی فلسفے کا جو ایک تعارف نہیں ہوا لوگوں کے سامنے، اس وجہ سے فلسفے کے بارے میں یہ اتنی ساری غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، شاعری سے لے کر تخیلات سے لے کر ہر طرح کی بات